إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم اور مبارک مہینہ کے دروازہ پر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے اس کو عظیم اور مبارک مہینہ کہا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس فرمان نبوی علیہ صاحب السلام سے ہو جاتا ہے کہ اذا داخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر روز اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، عالم غیب میں یہ آواز جو ہے نا وہ نشر کی جاتی ہے۔ اس کی اطلاع صادق و مصدوق سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں موصول ہوئی، اور آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سچا کسی ماں نے نہیں جنا کہ روزانہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے دوڑو بھاگو، ویا باغی الشر اکثر، اور برائی کے پیچھے بھاگنے والوں اب تو شرم کرو، حیا کرو۔ اور اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مبارک رات مقرر فرما دی جس کو خیر من الف شہر کا کہ 1000 مہینہ سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے اور نیک اعمال کرتا رہے تو یہ ایک رات جو ہے اس کی عبادت اس 1000 مہینہ کی عبادت سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ اللہ بہتر جانتا کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا گیا، بہت بہتر ہے اس سے۔ تو ایسا مبارک زمانہ جو ہے اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس شخص کو رمضان المبارک کے دن نصیب ہوئے اور پھر بھی نیک اعمال کی بنا پر وہ بخشا نہ گیا، اس نے ان دنوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو بعد ما ادرک رمضان، فرمایا بڑا بدنصیب کمبخت اور قسمت کا کھوٹا نکلا، ورنہ یہ تو باران رحمت کا زمانہ تھا، بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں تو آدمی کو شرابور ہو جانا چاہیے تھا، سر سے پاؤں تک بھیگ جاتا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ مبارک اور عظیم مہینہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کا عربی زبان میں نام رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان ویسے تو اس میں علم ہے، شناخت کے لیے ایک مہینہ کا نام ہے، پراپر ناؤن ہے، اور عموماً اسماء اعلام جو ہوتے ہیں کسی چیز کے شناخت کے لیے نام، ان میں اور ان کے معنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں مگر نام ان کا لوگ محمد فاضل رکھ دیتے ہیں، کوئی آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں لڑکیاں ان کا نام نور بڑی رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسم اور مسمہ میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے جس مہینہ کو چنا تو اس کا نام رمضان جو ہے یہ صرف نام نہیں، اس کی اس مہینہ کی خصوصیات سے بڑی مناسبت ہے، بڑا جوڑ ہے۔ تو عربی زبان میں جب ہم اس کے اشتقاق پر غور کرتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے، کس سے یہ نکلا لفظ، تو پتہ چلتا کہ ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں رمز، میم پر جزم پڑی جاتی، اس سے بنا ہے۔ تو پھر وہ بارش ہوتی ہے جو جب زمین جل بن جاتی ہے بالکل سڑ جاتی ہے تو اس وقت جو بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کی گرمی اور حرارت کو ختم کرتی تھی، عربی زبان میں اس بارش کو جو موسم خریف کے آغاز میں ہوتی ہے رمز کہا جاتا۔ تو اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر وہ رمضان کا یہی معنی نہ سمجھ میں آتا کہ جس طرح وہ بارش زمین کی حرارت کو ختم کرتی ہے اور اس کی گرد و غبار کو دھو دیتی ہے،
رمضان المبارک بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے اور اس میں جو کام کرنے چاہیے وہ کرے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے اجتناب کرے تو یقیناً اس بارش کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دے گا. یہ رمضان جو یغسل الذنوب ہوگا جیسے کو دھو دے گا. اور ایک معنی عربی زبان میں اس کا جو ہے نا رمز کا وہ جلنا ہے، جلانا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں جب رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ضحیٰ کی نماز جو ہے چاشتی اس کا اصل وقت کون سا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نماز جو ہے ضحیٰ اس کا اصل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جلنے لگے، رامدہ سے وہ بنا ترمد. تو اس لیے احتراق اور احراق بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، جلا دینا. تو یہ انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں، کھوٹ ہوتا ہے، جیسے بھٹی میں جب سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ بھٹی اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے. رمضان المبارک بھی ایک ایسی بھٹی ہے جس میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں، ان کو یہ جلا دیتا ہے. تو ایک معنی وہ خریف کی بارش کا تھا، دوسرا معنی جلانے کا، اور تیسرا معنی جو ہے نا جب کہے کہ رمضان مثال اس نے اپنے تیروں کو رگڑا کہ دو پتھروں کے نیچے رکھ کر ایک نیچے پتھر ایک اوپر درمیان میں تیر، اور ان کو اس طرح پتھروں کو رگڑا کہ وہ باریک ہو جائے، تیر کام کے لائق ہو جائے، اسلحے کو درست کرنا. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ریپیئرنگ کا زمانہ ہے، اپنی صحیح جو ہے نا مرمت جیسے ورک شاپ میں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں دور کر کے اس کو درست کر دیا جائے. رمضان ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جو اپنے تقوی اور تزکیہ کے آلات اور اسلحے ہیں ان کو اس زمانہ میں رگڑتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، بالکل ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پھر وہ شیطان کے مقابلہ میں سارا سال ہمیں کام دیتے رہیں. تو لغت عرب میں یا اس کا معنی بارش کا جو دھوتی ہے، یا اس کا معنی جلانے کا جو گناہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور یا پھر ہتھیاروں کو تیز کرنا ہے کہ اس زمانہ میں آدمی اپنے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط بناتا ہے جیسے ایک مجاہد اپنے اسلحہ کو ٹھیک ٹھاک کرتا. تو ایسا عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے اس سے آدمی کو پوری طرح منفع ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی جو ہے اس کو کارآمد بنانا چاہیے. تو اس کی سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی وہ فرض رہی ہے روزہ، وہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تمہیں علم ہو. اگر تم سمجھو تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بھلائیاں اور اتنی اچھائیاں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ الصیام جنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. ڈھال گناہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تو کتنا اشتعال ہو، حیجان ہو، لوگ آدمی کو برا برا کہیں، غصہ آئے اور طبیعت جو ہے وہ چاہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کو برا کہے، اس سے لڑائی کرے، وہ اپنے آپ کو اس وقت کہے، اس ڈھال کو اپنے سامنے کرے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، روزہ کے ہوتے ہوئے میں اگر اس کی بات جو ہے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں نے تو اس ڈھال کو ختم کر دیا. اور دوزخ سے بھی یہ ڈھال ہے، جہنم سے انسان کو بچائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو جتنا 70 سال کے قریب فاصلہ ہوتا اتنا آدمی کو وہ دوزخ سے دور کرتا. ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا سنن نسائی میں کہ آپ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو. تو آپ نے فرمایا رَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا عَذْرَ لَهُ، روزہ رکھا کرو، روزے کے مقابلے کوئی بات نہیں. روزہ جس طرح انسان کو پاک و صاف کرتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکات ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز اور جسم کی صفائی کرنے والی. اس میں جتنی برائی کی ہیں جڑیں اور مرکز ان کی تطہیر کرتا ہے روزہ. تو روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ تو ہونا چاہیے فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، جیسے امام فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان بھی روزہ رکھیں،
تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ہر عضو جو ہے ولا یکون یوم صوم کا یوم فطر کا، تیرا روزے کا دن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح بے روز کا ہوتا، جیسے روزے کے بغیر دن گزرتا اور آپ کی دلچسپیاں ہوتی ہیں صحیح غلط، اگر روزے میں بھی وہ جاری رہیں تو روزہ کیا ہوا پھر؟ روزہ تو ڈھال ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ یہ خیال رکھے کہ میں اگر شام تک بھوکا پیاسا بھی رہوں اور شام کو یہ کہہ دیا جائے کم من صائم لیس له من صیام الزمہ، کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا، بھوکے پیاسے مرے کوئی اجر نہیں ملا، تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی کہ ایک آدمی ایک کام بھی کرے اور اس کی مزدوری کچھ بھی نہ ملے، اس کو کوئی اجر اور ثواب نہ ملے۔ اس لیے پوری احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ روزہ کو نبھانا چاہیے، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک کو ناراض کرے۔ تو روزے کے بارے میں جو شریعت میں جو احکام دیے گئے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کن کن لوگوں نے رکھنا ہے اور کن کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے کہ وہ نہ بھی رکھیں۔ تو ان میں بھی کئی طرح کے ایک کو بالکل نہیں رکھیں گے، ایک جو ہے وہ رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو اس کا کوئی اور حل ہے۔ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پہلی بات تو ہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو مقیم ہیں اور صحیح ہیں، تندرست بھی ہیں اور اپنے وطن میں ہیں، ان کے لیے روزہ تو بالکل کوتب علیکم الصیام فرض ہے، اور ان کا روزہ نہ رکھنا مسلم ہوتے ہوئے انتہائی جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس بارے میں بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فتویٰ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ گرفتار ہوتا کہ یہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ رہا، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور تیسری مرتبہ ہوگا تو یقتل، قتل کر دیا جائے گا کہ مسلم ہوتے ہوئے تم توہین کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کی، اللہ کا مہینہ، اور تم اتنی دلیری سے بغیر کسی وجہ کے کہ کوئی عذر بھی تمہارے پاس نہیں، تم روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے روزہ تندرست اور وطن میں رہنے والے آدمی پر تو لازم ہے، کوئی اس کے لیے معافی نہیں، اور اس بارے میں کوتاہی کرنے والے انتہا درجہ کے مجرم بالکل وہ اس ماہ مبارک کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور دوسرا گروہ پھر ان لوگوں کا جو مقیم نہیں ہے، مسافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک رعایت ہے، اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی مسافر ہمت کر کے تو گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل شمار ہو جاتا ہے، وہ بڑی ذمہ ہو گیا، قضا سے بچ گیا، اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اجازت اس کو ہے، بالکل تندرست ہوتے ہوئے سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا تو کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر سفر کی حالت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، ایک آدمی کے گرجواں سے فرمایا کیا معاملہ اس کا، تو انہوں نے کہا اس نے روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں اس حال میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے، کیا ایسا کیا اس نے؟ اور کئی مرتبہ سفر میں روزہ نہ رکھنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سفر میں بے روز لوگ جو انہوں نے خیمے لگائے، پانی کا سامان جانوروں کے لیے کیا، سارا بندوبست کیا، روزے دار جو تھے وہ جاتے ہی گر گئے، تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے روز تھے وہ سارا ثواب لے گئے، روزے داروں کا بھی انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ تو اس لیے مسافر کے لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے، اور اگر رکھے تو ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نے روزے کے دنوں میں رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا، وہ بڑی ذمہ ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد ہے مریض کہ بیمار ہے اور وہ سمجھتا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی بیماری، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہی بہتر ہے، بلکہ بہتر ہی نہیں، ہر وہ شے کل ما ضر بالصوم، جو اس آدمی کو روزہ تکلیف پہنچائے اور اس نے اپنی تکلیف میں اضافہ کیا اس نے گناہ کیا، بالکل شریعت کے ساتھ اس نے ٹھٹا کیا۔ جب اللہ نے ایک رخصت دی تھی اس نے کیوں دینگا مشتی کی، کیوں لڑائی کی اللہ کے دین کے ساتھ کہ بڑا بہادر بنا؟ اس لیے جس کو معلوم ہو کہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری جو ہے خدا نہ خواستہ لمبی ہو جائے گی، اس کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے روزہ رکھ لیا تھا بیمار ہو گیا تو اب کہتے ہیں نہیں اس کو دوائی نہ پلاؤ، اس کو کچھ نہیں چیز کھلانی چاہیے، روزہ ہے مر جائے گا اسی حال میں شہید ہوگا، تو یہ بالکل جاہل ہیں، دین سے بے خبر لوگ، اسی وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔
دوا اور علاج کرنا چاہیے، اللہ شفا دے گا تو پھر بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ اس طرح اگر مرے گا تو خودکشی کا مرتکب ہوگا، بالکل اللہ کے ہاں مجرم ہوگا کہ اس نے اپنی جان کیوں برباد کی، اس کو روزہ جو نا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کھلا دیا کرے ایسے شخص کا روزہ جو بیمار ہو جائے، اس کو روزہ نہیں اپنا پورا نبھانا چاہیے۔ دو قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے روزہ جو ہے نا حرام ہے، وہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک حائض ہے جس کو ماہواری ایام آ رہے ہیں، اور دوسری جس نے بچہ جنا نفسا۔ یہ دونوں جو ہیں نفاس کی مدت میں اور حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور یہ بھی بات جو میری بہنوں میں مشہور ہے نا کہ آدھے دن کے بعد اگر حیض آ جائے تو روزہ پورا کر رہے، بالکل غلط ہے۔ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک حیض سے پاک رہنا عورت کے روزے کے لیے لازم ہے۔ اس لیے اذان مغرب سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر یہ حیض ہو گیا جاری، وہ روزہ ختم، وہ شمار نہیں ہوگا، اس کی بجائے اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ دو جو ہیں ان کے لیے روزہ حرام ہے، نفاس جس نے بچہ جنا اس خون کے دنوں میں، اور حیض والی عورت۔ نفاس کے سلسلہ میں میں یہ بات بیان کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 40 دن پورے کرنے، قلعہ پورا کرنا ہے، بے شک خون 3-4 دن بعد ہی بند ہو جائے، یہ بالکل نادانی ہے، بے خبری ہے۔ نفاس اسی مدت تک شمار ہوگا جب تک خون آ رہا۔ اگر خون بند ہو جائے، تھوڑے دنوں بند ہو جائے، غسل کر کے نماز شروع کرے اور روزہ بھی شروع کرے، سارے کام دینا اگر اس کے لیے جائز ہیں، وہ اس کو سمجھے کہ میرا نفاس ختم ہو گیا۔ 40 تو مدت بزرگوں نے مقرر کی کہ اگر بالکل ہی نہ رکے تو پھر آخری حد 40 ہے، 40 سے آگے بڑھ جائے تو بیماری سمجھے، پھر غسل کر کے شروع کرے، اور اگر اس سے پہلے خون رک جائے تو اس کو نماز اور روزہ غسل کر کے شروع کر دینا چاہیے۔ دو قسم کی عورتیں اور ہیں جن کے لیے روزہ حرام نہیں مگر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان میں ایک حامل ہے، ایک مرد، ایک جس کے پیٹ میں بچہ، اور وہ سمجھ لیا کہ بچے کو نقصان پہنچے گا، میری طبیعت خراب ہوگی، روزہ چھوڑ۔ اور اسی طرح جو دودھ پلا رہی ہے تو سمجھے کہ بچے کو نقصان ہوگا، دودھ میں کمی ہو جائے گی، اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ناجائز نہیں، اگر وہ رکھتی، چھٹی ہے کہ اگر نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ سکتی۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں قضا کریں گی، اتنے روزے پھر کسی زمانہ میں رکھنے پڑیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو 2 سزائیں ملیں گی، قضا بھی کریں گی اور بعد میں وہ ساتھ ہی فدیہ بھی دیں گی، ہر روزے کہے کہ جو فدیہ ہے معاوضہ وہ بھی دیں گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں، صرف ایک ہی بات، ان میں سے ایک کام وہ کرے گی، یا قضا کرے گی، اگر روزے وہ چھوٹے ہوئے رکھ لے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں دشواری ہے، پورے سال میں ایسا موقع نہیں ملتا، تو اس کی بجائے وہ فدیہ دے گی۔ اور یہ جو شیخ کبیر ہے، بوڑھا اور بوڑھی، ان کا بھی یہ حال کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی عمر کو پہنچ گئے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، فدیہ دیں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنم دیا، انہوں نے ایک مد دیا، چوتھا حصہ سوا کا، یعنی 13-14 سٹانگ، ایک سیر ہی آپ شمار کرنے اس زمانہ میں یہ ہے جو فدیہ وہ دیتے تھے۔ باقی اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو اس کی اپنی طرف سے نیکی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ صرف اتنا فدیہ دیتے تھے کہ ایک مد، چوتھا حصہ سوا کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بیچارہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ دینے کی بھی اس میں استطاعت نہیں، غریب ہے، تو اللہ کی طرف سے سب معاف ہے، کچھ نہیں، وہ ذکر اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ اسے بخشنے والا ہے، مہربان ہے، جتنا بس میں اتنا ہی اس نے کرنا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا، تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص، یہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بے خبری سے روزہ توڑنے والی شمار کر لی، ان میں سے قے بھی ہے کہ خود بخود قے آ گئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں، شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ، پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا الٹی آ گئی، تو کوئی فکر کی بات نہیں، پہلے تو کھایا تھوڑا کریں، اور اگر ایسا ہو ہی گیا تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کر آئے یا نہ آئے، جتنا مرضی نکل جائے نا اندر سے، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے، اس لیے نہ قے سے ٹوٹتا ہے، نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا فصل کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔
البتہ وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ لے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا، ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے، داڑھ نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اس بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے، بالکل ضرورت کے مسائل ہیں، کہ رات کے وقت انسان کے لیے غسل لازم ہو گیا، خواب اس کو آ گیا یا اس نے بیوی کے ساتھ تعلق کیا تو غسل اس پر فرض تھا، مگر اس نے کوتاہی کی تو وہ فجر کی نماز تک بھی غسل نہ کر سکا، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے، روزہ اس کا درست شمار ہوگا، روزے میں کوئی خلل نہیں، روزہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ شمار کر لے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اگر روزے کے دوران سویا ہے، اس میں اس کا پانی نکل گیا، اس کو احترام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ برباد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو روزہ کے اندر بھی بالکل جائز اور درست ہیں، مگر لوگ ان کا اپنی طرف سے ناجائز بنائے بیٹھے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی کے منہ میں بو پیدا ہونی چاہیے، اللہ کو بو بڑی پسند ہے، اور اللہ کو جو بو پسند ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خام خواہ لا کر گندگی اس میں منہ ڈالو اور یہ بدبودار ہو جائے، وہ تو ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی شام کے وقت بو آنے شروع ہو جاتی، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، اللہ کو روزے دار کی وہ بو بھی کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ تحفہ ہے، یہ مسواک جب روزہ دار کا تحفہ بار بار کرے، اور اس میں خشک تر کی بات بھی کوئی نہیں، خشک لکڑی سے کرے یا تر لکڑی سے کرے، ہر طرح جائز ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہ آدھے دن تک کر سکتا، آدھے دن کے بعد نہیں کر سکتا، سارا دن مغرب تک وہ جتنا جی چاہے یہ کام کرتا رہے، بالکل اس کے لیے درست ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ہم درخت کی ٹہنیوں سے مسواک کرتے تھے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ آ گئے، کوئی بات نہیں، ٹوتھ پیسٹ سے آپ کریں، جو کہتے ہیں منہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، منہ میں ذائقہ کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں، کہ آپ نے وہ ٹوتھ پیسٹ کیا بعد میں تھوک دیا، کوئی ذرات وغیرہ اندر نہیں گئے، تو ذائقے کی کوئی بات نہیں، ذائقہ تو آپ پانی کا بھی جب اس کو وضو کے وقت منہ میں ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تری محسوس ہوتی ہے، یہ چیزیں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح روزے کی حالت نہیں، اگر کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، روزہ بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں، اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی کوئی نہیں۔ کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے، باقی خیر ہی خیر ہے، گرد و غبار چلا گیا، مکھی اندر چلی گئی خود بخود، اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی، روزہ درست رہتا ہے۔ خوشبو بہت بہتر سمجھ کہ روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے، یہ گندا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دین صاف ستھرا ہے، خود اللہ جمیل ہے، وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی صاف ستھرے رہیں۔ تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، روک کرنا مجھ سے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بھی میری بہنیں یا بھائی پریشان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باورچی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذائقہ چکھنے کے لیے کہ نمک مرچ کیسا ہے، یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں، وہ چکھیں اور تھوک دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا، تھوڑا بہت نمکین منہ میں تو کوئی نہیں، اس سے روزے کا نقصان ہوتا۔ اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں، وہ زیادہ روٹی سخت نہیں ہضم کر سکتا تو منہ سے ذرا اس کو باریک کر کے چبا کے مزہ چبا کر بھی اگر اس کے منہ میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کچھ نہیں، اندر آپ کے نہیں کچھ جانا چاہیے۔ اور اگر بغیر آپ کے اختیار کے کہ آپ نہیں چاہتی جی مگر چلا گیا، میں وضو کر رہا ہوں، پانی جو ہے نا قدرتی اندر چلا گیا تھوڑا بہت، یہ بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں پکڑتا، جان بوجھ کر جو ہم کریں گے اس پر پکڑا جائے گا۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے میرے اور آپ سب کے کہ روزہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ،
اس کا کرا مسمار کیا جائے. جو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، پیزا ہاؤس ہٹ چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کئی ہزار روپیہ وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں. اور اب بھی مہنگائی کے اصل جو ہے نا باعث اور سبب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پیسہ وافر دیا ہے، خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جاتی. تو روزے نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمجھائی کہ روزہ بر جو تو شب خوندنا. روزہ تو حملہ آوری بھوک اور پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو. یہ جو کھانے میں ہی لگے رہتے تو ہم ہر وقت جانوروں کی طرح خیبر تن پروری را بشکنت. اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے خیبر کا، کفر کا گڑھ ہے. اس کو توڑنا ہے روزے نے. حملہ آور ہو کر اس کو توڑتا کہ کیوں اس کے اتنا پیچھے پڑے ہوئے. اور رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں علم نہیں حاصل ہوتا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، آئے کیسے؟ وہ کہتے ہیں اندروں تام خالی دار، پیٹ کو کھانے سے کچھ خالی رکھ، جگہ رہنے دے. تا دران نور معرفت بینی، تاکہ تو اس میں اللہ کی معرفت کا نور دیکھے. کیا آئے گا؟ منہ اور ناک تک بھرے ہوئے کھانے سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، زور کی نمازیں بھی گزر جاتی ہیں. انہیں روزے سے پھر بدنصیبوں کو کیا ملے گا؟ روزہ تو سکھاتا تھا کہ کم کرتے جاؤ. اسی لیے اللہ کے نیک بندے امام غزالی اور دوسرے فرماتے ہیں جو افطاری اور ساری کے وقت پہلے کی نسبت بھی کھانے بڑھا لے. ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ بجائے اس خیبر تن پروری کو توڑنے کے اس قلعے کو لوگ زیادہ سامان کرتے ہیں، بن رہے ہیں سموسے اور پکوڑے اور یہ اور وہ. یعنی شام کو جو 5-6 پیروں میں کچھ احساس ہوا تھا بھوک کا، کسر نکال دیتے ہیں. وہ شیطان جو ہے نا نفس پہلے سے ہی موٹا ہو جاتا. رمضان ختم ہوتا تو یہ بالکل فربا بنے ہوتے ہیں، ایسے بھینسے بنے ہوتے ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کو آیا. تو ہونا تو چاہیے کہ یہ کم ہوتا جائے. اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں. وہ تو حضور نے مہربانی فرمائی کہ تم صوم وصال نہ رکھو، مگر اس کو بھی علماء نے سمجھا کہ اگر حرام ہوتا تو کئی صحابہ بعد میں بھی کیوں رکھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رکھا. یہ نہیں بھی ارشادی تھی، آپ نے مہربانی سے کہا تھا کہ نہ رکھو. بہتر صوم وصال کیا کہ نہ شام کو روزہ افطار کرنا، نہ ساری کھانی، روزے کے ساتھ روزہ جوڑتے جانا، رات کو بھی نہیں کچھ کھانا پینا. یہ کئی دن کا، 6 دن کا، 7 15 دن کا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس طرح کا روزہ رکھتے اور لوگوں کو منع کرتے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ یہ صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری طرح کون، میں اس معاملہ میں تمہاری طرح کا نہیں. یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ کچھ ایسا کیا کہ وہ لفظ آئے میں تمہاری طرح کا نہیں. ہمارے کئی دوستوں نے کہا اس سے پتا چلا حضور انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، یہ تھے وہ نہیں. ہر بات کو غلط معنی پہناتے. فی ہذا وہاں حدیث میں کہ اس کام میں میں تمہاری طرح کا نہیں. تم اپنے آپ کو میرے ساتھ نہ قیاس کرو، مجھے اللہ کی طرف سے کھانا اور پینا ملتا ہے. اب اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر کھانا پینا سچ مچ بے شک جنت کا ہی ہوتا، یہی کھانا پینا ہوتا تو صوم وصال تو نہ ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں میں صوم وصال کب رکھتا ہوں، میں رات کو کھا لیتا ہوں. نہیں، کھانا نہیں تھا. وہ کھانا صرف اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے پیار. اور اسی کے بارے میں ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں چکھا انہیں کیا پتا کہ محبوب کی یاد میں کیا لذت ہے. وہ کھانے پینے میں لذت سمجھتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو. اگر اس لذت کا انہیں پتا چل جائے کہ اپنے پیارے کا نام لینے میں کیا مزہ آتا. لہا احادیث من ذکرا کا تشغلھا ان الشراب وتلہی عن الزادی. اونٹنی چل رہی ہے مسافر کو لے کر، جا رہا ہے محبوب کو ملنے کے لیے. اب اونٹنی تھک گئی ہے تو کہتا ہے کہ میں پھر اس کو باتیں سناتا ہوں اپنے محبوب کی. جب میں اس کے تذکرے کرتا ہوں لہا احادیث من ذکرا کا تشغلھا ان الشراب وتلہی عن الزادی. اس اونٹنی کو پھر پانی پینا بھی بھول جاتا ہے اور کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے اس سے. وہ مست ہو کر چلتی رہتی ہے کہ بس یہ تو سناتے جاؤ نغمہ، اب مجھے بھوک پیاس نہیں ہے. تو روح بھی ایک اونٹنی ہے نا جس پر ہم سوار ہیں اور اللہ کی طرف جا رہی ہے. جو اس کو کھانا پینا یہ دنیا کا دیتے رہتے ہیں یہ بیچاری ڈب جاتی ہے. کبھی روح کو موقع ہی نہیں ملتا اپنی بات کرنے کا، اور جو اس سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں. سد رمق زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت جو حضور نے بولا اتنے لقمے کافی ہے کہ تیری کمر کو سیدھا رکھ سکیں، اتنے پر بس کرو. باقی جو ہے کسی نیک کام پر وہ دورہ لگاؤ، مسکینوں اور غریبوں کو دے. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ کر بھی اگر تمہیں غریبوں کی مصیبت کا پتہ نہیں چلا کہ جن بیچاروں کے گھر میں شام کو چولہا نہیں جلے گا، بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے،
ان پر کیا گزرتی؟ روزہ رکھا تم نے 14-15 گھر، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بھوک کیا مصیبت؟ کیوں نہیں تم نے جو زائد بچا تھا خریداری کرنے کی بجائے کسی کے گھر میں بھیج دیا، مسکینوں کو دیتے؟ اور اسی لیے ایک مسلمان کو افطار کرانا، اس کے کھانا کا انتظام کر دینا کہ وہ گھر میں آرام سے کھا سکے۔ یہ تو ہم نے بنا لیا کہ مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، سارے کھاتے ہیں امیر غریب، یہ افطار نہیں ہے۔ افطار صحیح تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کے گھر میں اتنی رقم بھیج دیں کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کر لیا کرے، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ فرمایا روزے دار کے برابر ایک روزہ ثواب تمہیں ملے گا، غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ بیچارے تو مرنے کے قریب زندہ ہو گئے، کتنی دعائیں دے گئے وہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مات منفقن خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اور دے، اس کی بجائے ان کو اور زیادہ دے، اللہ مات ممسکن تلفا، جو روک کر بیٹھے ہوئے نہیں دیتے یا اپنے عیش و عشرت پر خرچ کر رہے ہیں، ان کا اللہ برباد کر دے۔ اور جب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے یہ آوازیں دیتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت وقفہ ہوتا، مگر میری نسبت آپ زیادہ دیکھتے ہیں معاشرے میں پھرتے، کتنے امیر ہیں جو بعد میں لوگوں نے انہیں بازاروں میں دھکے کھاتے دیکھا، ایک پائی نہیں رہ گئی، پکڑ آ گئی، خدا کی ارب روتے پھر، گاڑیاں بھی گئیں اور کوٹھیاں بھی بک گئیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس کی بجائے مساکین کی مدد اگر کی جائے تو اس میں کتنا اللہ خوش ہوگا۔ وہ واقعہ جو میں نے پڑھا اور کئی مرتبہ خطبات جمعہ میں بھی اس کو دہرایا، اب بھی دہراتے رہو کندھے مقرر، یہ باتیں پرانی نہیں ہوتی، کہ ربیع ابن خثیم اتنے بڑے ولی ہیں، عالم ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ساری عمر انہوں نے اپنی بیوی سے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ پکا کر کھلا، جو پکا کر رکھ دیا کھا لی۔ ایک دن بیوی نے شوق سے یہ کہا کہ مجھے یہ حسرت ہی رہی ہے، میں یہ چاہتی رہی ہوں کہ میرا خاوند کوئی مجھ سے چاہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا پھر اچھا پوری مہارت کے ساتھ حلوہ تیار کر، جو کچھ چیزیں تو اس میں ڈال سکتی نا، عمدہ سے عمدہ حلوہ اس نے شوق سے پکایا اور لے جا کے ربیع بن خثیم کے سامنے رکھ لیا۔ جب وہ حلوہ ان کے سامنے آیا اسی وقت ایک مسکین نے دروازے پر آ کر آواز دے دی کہ میں تو بھوکا ہوں، اور مسکین بھی ایسا آواز نہیں دی، مسکین تھا ایسا جو دروازے پر پڑا رہتا تھا، اس کی رالیں بہتی رہتی تھی، بالکل ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے یہ حلوہ اٹھایا اپنے سامنے سے، گئے اس کے پاس بیٹھ کر لقمہ لقمہ کر کے اس کے منہ میں دے کر وہ سارا حلوہ ختم کر کے آ گئے۔ تو بیوی نے کہا ربیع ساری عمر میں تم نے ایک ہی شوق اپنا ظاہر کیا تھا، میں نے وہ آپ کی خواہش پوری کی، تو آپ نے وہ حلوہ ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مجھ کو کسی نے حلوہ کھلایا، اس کو تو ہوش ہی نہیں، بے ہوش آدمی ہے اور اس کی رانیں ٹپک رہی۔ تو حضرت ربیع نے کہا پگڑی اس کو نہیں پتہ چلا، اس کے رب کو پتہ چل گیا، اللہ نے اپنے دفتر میں لکھ دیا۔ اس لیے پتہ تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ میں نے جو حلوہ کھلایا، ٹھیک ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا کس نے مجھے کھلایا، مگر اللہ تو جانتا۔ یہ شے جو ہے جذبہ ایثار، اگر یہ ہے روزہ کے زمانہ میں بھی ہم میں پیدا نہیں ہوتا، ہمیں غریبوں سے ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، ہم ان کی فکر نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو شہر المواسات بھی حدیث میں کہا گیا کہ یہ تو مہینہ ہی ایسا کہ آدمی کے اندر غمخواری پیدا ہو جانی، اس کا دل تڑپنا چاہیے، اس کے دل کو آگ لگ جانی چاہیے کہ لوگ جو ہم بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، میں عیاشیاں کر رہا ہوں، شام کو اتنا فروٹ میرے ہاں آ جاتا ہے، سیب اور کیلے اور کیا جوس وغیرہ، ان غریبوں کو پانی ٹھنڈا نصیب نہیں ہوتا۔ تو روزہ تو ان لوگوں کا جیسے عمر ابن دینار کا لکھتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، خوراک یہ تھی کہ سوکھے ٹکڑے وہ بھی پانی میں بھگو کر نمک کے ساتھ کھاتے، سادہ زندگی، مگر اس پر بھی روتے تھے کہ میں یہ ٹکڑے کھا رہا ہوں، کئی لوگ جو ان کی حالت اس سے بھی بری ہے، اللہ جانے میرے اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہو جو میں دے نہ سکاؤں، اللہ معاف فرما۔ اب جو کھا رہے ہیں اور کبھی انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کی طرح نہیں دے سکتا تھا، اب بھی اس کے ہاں کمی ہے کہ وہ ان کو غنی کر دے اور آپ کو فقیر بنا دے، مگر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہارا حوصلہ دیکھنے کے لیے، ان کا صبر آزمانے کے لیے۔ تو جو غریبی اور مسکینی میں رہ کر بھی اللہ پر راضی رہے، شکایت نہیں کی۔ اب جیسے بات کے لیے جیسے میں نے رمضان کا کہا، ایسے بات کے لیے بھی اللہ نے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال کیا۔ صوم کیا؟ امساک اور حبس، روکنا اپنے آپ کو، کہ غریبی میں ہے تو شکایت سے اپنے آپ کو روکا۔ زبان پر کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، کہا نہیں، اللہ کو اگر یہی منظور ہو تو اس میں کتنی بہتری۔
میرے سامنے عالم دین بیٹھے ہیں افغانستان سے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہیں بہت بدخشان میں، مگر وہ کہتے ہیں ہم شہروں میں نہیں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے دولت آئے گی ایمان جاتا رہے گا۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے ہوں، ان کو اگر امیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے، اور کتنے ہیں جن کو عمارت کے ذریعہ میں بجائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی ایمان اپنا برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ کے فیصلات پر راضی رہنا اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے۔ تو فقراء اور مساکین تو صبر کریں، اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی نسبت زیادہ دیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہمارے مالوں میں مسکینوں اور فقیروں کا حق۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو احسان کرتے، ڈیو آپ جانتے کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ عدالت سے لے سکتا۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ تھا وہ تو ہمارا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے حدیث پاک میں بھی ہے، خود مال کے کائنات کہے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ امیر کہیں گے اللہ تو سے رب العالمین تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب کھانا مانگتا تو کب بھوکا ہوتا؟ تو اللہ کہے گا میرے غریب بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا۔ اگر تم سمجھتے تو ان المسکین رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسکین جب تمہارے دروازے پر آتا تم سمجھتے یہ مانگتا گیا، وہ تو اللہ کا بھیجا وہ قاصد سرکاری افسر آیا ہے۔ من آت المسکین فقد اللہ، اگر تم مسکین کو دیتے اللہ کو دیتے ہو، من المسکین فقد من اللہ، جو مسکین کو خالی لوٹاتا وہ اللہ کو جواب دیتا ہے۔ اور کئی نیک لوگوں نے لکھا کہ اگر ان مانگنے والوں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں انہیں دینے سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دیتا کہ مال میرا، اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کے نام پر تو تم نے پرواہی کوئی نہیں۔ کوئی بینک ایسا ڈسانر کرتا ہے کہ بینک کو کھاتا دار کر کے ہم نہیں اس چیک کو مانتے، اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا ہے کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا، مان لاؤ کہ اللہ کا رسول جو کہتا ہے اس میں غلط بات کوئی نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کی یہ ثواب کی نیت سے یہ کام کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک جو انشاءاللہ شام کو شروع ہو رہا ہے یہ خیر و عافیت کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تندرستی اور سلامتی سے نوازے، توفیق دے۔ اللہم انا علی صیام و قیام و تلاوت القرآن فیہ، اے اللہ ہماری مدد فرمانا کہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں، قرآن مجید پڑھ سکیں اور رات کو نفل پڑھ سکیں، اور پھر اس کو اپنی مہربانی سے قبول فرما کر اس پر اجر بھی دینا، اور عالم اسلام کے لیے اس ماہ کو مبارک کرنا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت فرما، رعیت کو بھی سیدھی راہ پر لا، ظالموں کے پنجہ سے ہماری جان چھڑا، اور دین کے دشمن جو اسلام کو تباہ کرنے پر چلے ہوئے ہیں ان کے مقابلے اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخذل الکفرۃ والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔